خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان مقرر شیریں لسان عالم نقطہ حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ رسول الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ تمام احباب محبت پیار ذوق شوق سے درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے، نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے، یہی چراغ ہے دنیا میں روشنی کے لیے، فقط حضور کی سنت ہے قابل تقلید، فقط حضور کی سنت ہے قابل تقلید، فقط حضور ہے انسان کی رہبری کے لیے۔ رونق محفل، مہمان خصوصی محفل، برادر مکرم جناب محترم المقام حافظ محمد صالحین صاحب، زید شرفکم السامی، میزبان مکرم جناب محترم حافظ قاری محمد شریف حقانی صاحب، خطیب مسجد حاضہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آج ہم سب اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع ہیں، اور محترم قاری صاحب نے مجھے موضوع کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا موضوع مبارک ارشاد فرمایا ہے۔ برادران ذی قدر، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ
ہم تو حضور کے غلام بے دام ہیں اور ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ہر جہت کو، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو قابل تحسین ہی نہیں بلکہ قابل صد تقلید سمجھتے ہیں۔ برادران ذی قدر، الحمدللہ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی یاد میں یہ چند گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ اب موضوع پر میں گفتگو عرض کرتا ہوں۔ دوستان ذی قدر، ہم سب لوگوں کی زندگی کا مقصد اللہ کریم نے ایک خاص مقصد متعین فرمایا ہے۔ دوستو، یہ زندگی بلا مقصد ہمیں نہیں ملی۔ ہماری زندگی کی غرض و غایت ہے، مقصد ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں صحت اور یہ زندگی بلا وجہ عطا نہیں فرمائی، بلکہ خود اللہ کریم نے ہماری زندگی کا مقصد قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خود پیدا کرنے والے رب کریم نے ہمارا مقصد تخلیق بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا، اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا رب کریم نے بڑے کھلے انداز میں بتا دیا، اے انسانو، اللہ کریم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اللہ کریم نے تمہیں تمہاری تخلیق فرمائی، ان صلاحیتوں ان قابلیتوں کا تمہیں حامل بنایا۔ بلا وجہ اللہ کریم نے تمہیں اس طرح پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کریم کی عبادت کریں، اللہ تعالی کی اطاعت کریں، اللہ تعالی کی فرما برداری کریں۔ برادران ذی قدر، اب ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالی کی عبادت کیا ہے، اللہ تعالی کی اطاعت کیا ہے؟ ہم بے شک اس کے بندے ہیں، لیکن دوستو ہم محدود ہیں، اللہ لا محدود ہے۔ ہم حادث ہیں، اللہ قدیم ہے۔ ہم فانی ہیں، اللہ باقی ہے۔ ارے فانی باقی تک پہنچتا تو کس طرح؟ محدود لا محدود سے رابطہ کر سکتا تو کس طرح؟ اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا تو کس طرح؟ ہمیں تو اس کی رضا کا علم نہیں، اس کی عبادت کا علم نہیں، اس کی اطاعت کا علم نہیں۔ دوستان ذی قدر، اور اللہ کی عبادت مقصد تخلیق بیان کیا گیا، مقصد زندگی بیان کیا گیا۔ ہم نے عرض کی، مولا ہم تیری عبادت کے پابند ہیں، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے مالک کریم، کیسے راضی کریں؟ فرمایا، اے لوگو، میں تم پر کرم کروں گا کہ میں تمہارے سامنے، مجھے معلوم ہے انسان کی نیچر اور فطرت میں یہ ہے کہ انسان سیمپل دیکھتا ہے، انسان نمونہ دیکھتا ہے، انسان اپنے سامنے مثال دیکھتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو میں بطور نمونہ
اور بطور مثال اور بطور آئیڈیل اور سیمپل تمہارے سامنے ایک ایسی ذات کی زندگی کو رکھوں گا کہ جس ذات کی زندگی پوری کی پوری زندگی میری بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے، اور مجھے عزت و جلال کی قسم جس کی زندگی پر اس پیارے کی زندگی کا رنگ آ جائے گا وہ انسان بھی میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ دوستان ذی قدر، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان نمونہ دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک استاد اگر زبانی بچوں کو بتائے سیب کیسے بنایا جاتا ہے، مثلا ڈرائنگ ماسٹر بتائے سیب کیسے بنایا جاتا ہے، کتاب کیسے بنائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے بچے کو سمجھ نہ آئے، لیکن اگر استاد پریکٹیکلی کتاب بنا کر بلیک بورڈ پر دکھا دے گا، اگر سیب کی شکل بنا کر دکھا دے گا، انسان کے لیے اس کی نقالی کرنا، اس کے مطابق کتاب اور سیب بنانا بچے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہماری میتھمیٹکس حساب بہت مشکل ہے بچوں کے لیے 9th اور 10th کے، لیکن جو استاد آپ خود بچوں کو بلیک بورڈ پر سوال سمجھا دیتا ہے، بچوں کے لیے سوال حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بطور تھیوری جتنا لیکچر دیتا رہے مشکل ہوگا، لیکن اگر عملاً سامنے سوال حل کر کے دے گا بچے کے لیے سوال حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، اگرچہ میرے آقا و مولا کا نور پاک ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ میرے آقا کو بشریت کے لباس میں دنیا میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، بشر کامل بنا کر بھیجا۔ ارے یار کو بشریت کا لباس پہنا کر کیوں بھیجا، انسان کامل کیوں بنا کر بھیجا، تاکہ انسانوں کے لیے زندگی گزار کر خدا کو راضی کرنا آسان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی قسم اگر میرے آقا انسان بن کر نہ آتے تو انسان پر کبھی زندگی کی راہیں آسان۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نہ اگر صورت انسان ہو کر، کہ اللہ کریم نے سرکار کو انسان بنایا، بشر کامل بنایا، اللہ کریم نے حبیب مکرم کو انسان بنا کر ہمارے سامنے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے دل میں خیال آیا اے رب کریم ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، اور پوری زندگی میرے آقا کی ہمارے لیے نمونہ بنا دی۔ دوستان گرامی قدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا کی 40 سال کے بعد والی زندگی انسانیت کے لیے قابل رہنمائی ہے، قابل تقلید ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا کی زندگی کا ہر پہلو اتنا انوکھا، اتنا نرالا اور اتنا کامل و مکمل ہے کہ میرے مصطفیٰ کو زندگی کے جس پہلو میں بھی دیکھو گے قابل تقلید نظر آئے گا۔ کیا ہوگا؟ قابل
میرے آقا کریم قابل تقلید نظر آئیں گے۔ بہرحال برادران گرامی قدر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمارے لیے سرکار کو نمونہ بنایا اور پوری حضور کی زندگی کو ہمارے لیے باعث تقلید بنا کر عبادت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ، ہم تو کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، سونے کے محتاج۔ دوستان گرامی قدر، پہلا یہ اشکال میں آپ کے ذہن سے دور کر دوں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سارے اعمال ہماری زندگی میں ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، یہ سارے اعمال اگر تیری اپنی عادت کے مطابق ہوں گے، اگر تیرے اپنے معمول کے مطابق ہوں گے، یہ تیری عادت رہے گی۔ اگر یہ تیرے اعمال سرکار کی عادت کے مطابق بن جائیں گے، حضور کے رنگ میں ڈھل جائیں گے، تیرا سونا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ میرے آقا کریم کے ہر عمل کو اللہ نے ہمارے لیے قابل تقلید بنایا۔ دوستان گرامی قدر، فرمائیے ایک دو مثالیں دے کر میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک ذرا پڑھی۔ دوستو ذرا توجہ فرمائیے، آپ فرمائیں تکبر اچھی عادت ہے؟ بولیے ذرا، تکبر اچھی عادت ہے؟ برادران گرامی قدر، اگر سوال کیا جائے کیا تکبر اچھی عادت ہے، ہر ایک کا جواب ہوگا اچھی عادت نہیں ہے۔ نخوت و تکبر کرنا، خود نمائی کرنا، اپنی ذات کا اظہار کرنا، زمین پر سینہ تن کے چلنا، یہ قابل تعریف عادت نہیں ہے، نہ انسانوں کو پسند ہے، نہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مجھے تکبر پسند، بولیے تکبر پسند۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے اور سینہ تن کر چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ ارے اللہ رب العالمین کو تو تکبر اتنا ناپسند ہے کہ جب اس نے عزازیل نے، شیطان نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ برادران گرامی قدر، تکبر میرے رب العالمین کو ناپسند ہے، انتہائی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ سینہ تان کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ راول پنڈی میں سینہ تان کر چلیں، تکبر کریں، اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنے گھر میں تکبر کریں، بازار میں کریں، ہر جگہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، جب ہم گئے حج پر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، جو گئے انہیں علم ہے، جو نہیں گئے دعا اللہ ہم سب کو دوبارہ حاضری نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، جب ہم نے احرام باندھا طواف کعبہ کرنے کے لیے گئے، جب مطاف میں گئے طواف کعبہ کرنے لگے، علماء نے ہمیں ایک ہدایت دی، ایک رہنمائی دی۔ کیا رہنمائی دی؟ ارشاد فرمایا اے لوگو، جب طواف کعبہ کرنے لگو، اپنے احرام کی چادر کے دونوں پلوؤں کو اس طرح دائیں کندھے سے نیچے نکال کر دونوں یہ پلو بائیں کندھے پر ڈال لو، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے سینہ تان کر چلو، کندھے ہلا کر چلو، اور اس طرح چلو جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ دل میں سوال آیا رب العالمین، اگر ہم سینہ تان کر راول پنڈی میں چلتے قابل نفرت تھا، اگر اپنے گھر میں چلتے قابل نفرت تھا، مولا جہاں بھی ہم تکبر کرتے قابل نفرت تھا، لیکن حیرت ہے تیرے گھر کے پاس آئے، یہاں عاجزی و
ہونی چاہیے، یہاں انکساری ہونی چاہیے، یہاں تو گردن جھک جانی چاہیے، لیکن علماء فرما رہے ہیں یہاں سینہ تان کر چلو، اپنے کندھے ہلا کر چلو اور اس طرح رمل کرو اور طواف کعبہ پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ جواب ملا اے انسان، اگر تو گھر میں سینہ تان کر چلتا، پاکستان میں سینہ تان کر چلتا، اگر کہیں اور تو سینہ تان کر چلتا، اے انسان سینہ تان کر وہاں چلنا، یہ تیری عادت تھی، تیری عادت مجھے ناپسند ہے۔ اے انسان میرا یار یہاں چلا ہے، اگر میرے کعبہ کے پاس پہلا طواف کرتے ہوئے، رمل کرتے ہوئے اگر تم اس طرح سینہ تان کر چلو گے، اگر اس طرح تم رمل کر کے چلو گے، کندھے ہلا کر چلو گے، تیرا یہ چلنا مجھے پسند آ جائے گا، میری عبادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مولا کیوں؟ تیرا قرآن تو کہتا ہے تمہیں تکبر ناپسند ہے، سینہ تان کر چلنے والا ناپسند ہے۔ جواب ملا لوگوں، وہاں سینہ تان کر چلنا تیری عادت تھی، یہاں سینہ تان کر چلنا میرے یار کی عادت ہے، اور سن لے میرے یار کی عادت کا نام ہی عبادت ہے۔ برادران ذی قدر، دیکھیے سینہ تان کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اگر ہم طواف کعبہ میں رمل کرتے ہوئے سینہ تان کر چلتے ہیں، وہ باعث قبولیت اور باعث محبوبیت بن جاتا ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ وہ فرمایا وہاں سینہ تان کر چلنا تیری عادت ہے، کسی غیر کی عادت ہے۔ کعبہ پاک کا طواف کرتے ہوئے رمل کرتے سینہ تان کر چلنا میرے یار کی عادت ہے، میرے یار کی عادت کا نام ہی میری عبادت ہے۔ بولیے مصطفیٰ کی عادت کا نام ہی کیا ہے؟ اونچے بولیے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح دیکھیے اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض کی، بولیے نماز، سارے بولیے نماز۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض کرتے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ یقیناً آپ لوگ اشعار پر داد دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات پر بھی سبحان اللہ ضرور کہا کریں، سب مل کر کہہ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک ہم نے نماز کو ایمان والوں پر فرض کیا، لیکن یہ فرض ایسے نہیں جب ترنگ آئی نماز پڑھ لی، جب خیال آیا سو گیا، نہیں، موقوتا وقت کے مطابق ہے، وقت آئے تو نماز پڑھے، اگر وقت نہ آئے تو نماز نہ پڑھے۔ مثلا اب عشاء کا وقت ہے، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وقت نہیں آیا، وقت کے بغیر نماز نہیں ادا کی جا سکتی، وقت آئے گا نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن برادران گرامی قدر، جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، درود پاک تھا گہرائیوں سے خوش آمدید درج کرتے ہیں۔ تمام آپ تشریف رکھیں۔ دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ بولیے میرے آقا کی عادات کا نام کیا ہے؟ اللہ کی، سر بولیے اللہ کی عبادت ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے میں رمل کی مثال عرض کر چکا، اب دوسری مثال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم پر کتنی نمازیں فرض فرمائی؟ بولیں، سب بولیں۔
اور 5 نمازوں کا اللہ نے ہمیں شیڈول دیا وقت کے تحت. فرمایا نماز فرض ہے وقت کے مطابق. بولیے نماز فرض ہے. یعنی بتایا گیا کہ اگر وقت آئے تو نماز ادا کرنا. اگر ایک آدمی وقت کے بغیر نماز ادا کرے گا، برادران گرامی قدر، ہر آدمی کہے گا کہ یہ بے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. لیکن دوستان گرامی قدر، جب الحمدللہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بیت اللہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، اور 9 ذی الحج کے دن عرفات میں جب حاضری ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے کہ جو بھی آدمی میدان عرفات میں جائے گا وہاں پر حاضری دے گا، اگر وہ آدمی مسافر ہے اور امام اعظم یعنی مرکزی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ہمیں حکم ملا وہ میدان عرفات کے اندر نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر ادا کرے. دل میں خیال آیا مولا کریم تیرا تو حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو، ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا میرے مولا میں منع کیا گیا تھا. جواب ملا اے دنیا والو، اگر تم 2 نمازوں کو جمع کرو، اگر تم وقت کے بغیر نماز ادا کرو گے میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میدان عرفات میں جاؤ، دونوں نمازیں ملا کر پڑھو. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے یار کی یہی عادت ہے، جو میرے یار کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے. اللہ یار اسی طرح برادران گرامی قدر، جب حجاج کرام 9 ذی الحج شام کو میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہیں، حکم ہے طلوع غروب آفتاب کے ساتھ وہاں سے نکل پڑو. دوستان گرامی قدر، حاجیوں کو یاد ہوگا وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں یعنی میدان عرفات سے، بالکل سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، بالکل وقت شروع ہو جاتا ہے. عام حالات میں ہر آدمی جانتا ہے مغرب جلدی ادا کی جاتی ہے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مغرب کا وقت بہت قلیل ہے، حالانکہ اتنا قلیل نہیں ہوتا جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے. بہرحال حجاج میدان عرفات سے نکلے، نماز مغرب ادا نہیں کی. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ملا؟ اے لوگوں، میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی، راستے میں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب اس وقت ادا کریں جب میدان مزدلفہ میں چلے جائیں، مزدلفہ شریف میں پہنچ جائیں. اگرچہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے، رات 12 بجے ہو جائیں، رات 1 بجے کا ٹائم ہو جائے، راستے میں مغرب نہیں پڑھنی. دل میں خیال آیا مولا وقت جا رہا ہے، الہ العالمین مغرب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جواب ملا اے میرے بندے، اب وقتوں کو نہ دیکھ، میرے یار کو دیکھ. میرے یار نے 2 نمازیں مزدلفہ میں ادا کی ہیں، لہذا مزدلفہ میں 2 نمازیں ادا کرنی ہیں. اب دوستو، رات کا پچھلا بھی پہر ہو جائے 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر قضا نہیں پڑے گا بلکہ ادا پڑے گا. مغرب بھی ادا ہو رہی ہے، عشاء بھی ادا ہو رہی ہے. دل میں سوال آیا اب وقت تو مغرب کا نہیں رہا، کیوں مغرب ادا کی جا رہی ہے؟ شریعت نے جواب دیا لوگوں، یوں ہی کملی والے کی عادت ہے، جو کملی والے کی عادت ہے وہ تمہارے لیے عبادت ہے. میرے یار کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، تمہارا ہر عمل میری عبادت بن جائے گا. کیا ہوگا؟ تمہارا ہر عمل میری. اونچے بولی اللہ کی. اللہ یا رسول حضرت علامہ محمد انور قریشی صاحب. دوستان گرامی قدر، ابتدائی طور پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا
کہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. بولیے زندگی کا مقصد، سارے بولیے زندگی کا مقصد اور اللہ کی عبادت پیارے مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. فرمایا میرے حبیب کی اطاعت کرتے جاؤ، تمہاری عقل مانے نہ مانے، جو میرے یار نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ. مجھے عزت و جلال کی قسم ہے، میرے یار کی جو اطاعت کرو گے وہی تمہاری عبادت بن جائے گی. وہ کیا بن جائے گی؟ تو اگر ان دونوں چیزوں کو ملائیں، ذرا توجہ کیجئے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی اطاعت. گویا پتہ چلا کہ زندگی دینے والے نے یہ کہہ دیا، اے لوگوں زندگی عطا میں نے کی ہے، لیکن یہ زندگی میرے یار کے نام پر قربان کر دو تو یہ تمہاری زندگی عبادت بن جائے گی. اسی لیے واصف علی واصف کا ایک شعر انتہائی قابل توجہ ہے. آپ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں زندگی کیا ہے؟ فرماتے ہیں زندگی حسرت بھری فریاد ہے، زندگی حسرت بھری فریاد ہے، اور زندگی گویا کسی کی یاد ہے. گویا زندگی دینے والے نے ہم پر لازم کیا یہ زندگی گزارو میرے یار کی یاد میں، میرے حبیب مکرم کی یاد میں. اگر ان کی یاد میں زندگی گزرے گی، اور ان کی یاد کیا ہے؟ جو بھی کام کرنے لگو، جو بھی عمل کرنے لگو، اگر عمل کرنے سے پہلے میرے حبیب کو یاد کر لو گے وہی تمہارا عمل عبادت بن جائے گا. ارے اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. کیا فرمایا؟ صلو، ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. گویا آج لوگ تو کہتے ہیں اگر نماز میں نبی کا خیال لایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آمنہ کا لال کہتا ہے اے لوگوں جب نماز پڑھو تو میری نماز کو یاد کرو. ارے میری نماز کو یاد کر کر کے جھکتا جا، میری نماز کو یاد کر کر کے بکتا جا، میری نماز کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، وہی تیری نماز خدا کی عبادت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اللہ کی عبادت بن جائے گی. تو دوستان گرامی قدر، اس لیے حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکتا. حضرت صاحب اگر اجازت، درود پاک تمام حضرات. کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بولی اللہ تعالیٰ کی عبادت، میرے آقا کی اطاعت ہے. اسی لیے اللہ کریم نے ہمارے لیے سرکار کی زندگی کو نمونہ بنایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو اگر عملی طور پر نمونہ چاہتے ہو، اپنے لیے مثال چاہتے ہو، آئیڈیل چاہتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی نمونہ ہے. زندگی کے جس سٹیج پر بھی ہو میرے یار کی پیروی کرو، میرے حبیب کی تقلید کرو. اگر بچے ہو تو حلیمہ کے آنگن میں کھیلنے والے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو. اگر نوجوان ہو مکہ کے نوجوان کو دیکھ لو. اگر تم شادی شدہ ہو تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کو دیکھ لو. اگر تم تاجر ہو تو شام میں حضرت خدیجہ کا محل لے جا کر تجارت کرنے والے میرے محبوب کو دیکھ لو. اے لوگو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو میرے نبی کی زندگی کو سامنے رکھو اور میرے محبوب کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، وہی تمہارا عمل عبادت بنتا جائے گا. دوستان گرامی قدر، آج ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا ہر سال میلاد النبی کے جلسے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟
عمل میں کمی آ رہی ہے، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق اور اطوار نہیں بدلتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی معذرت سے کہ ہم نے میلاد کے جلسوں کو ایک رسم اور رواج کو بنا لیا۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے تاریخ مانگی، میں نے کہا بھئی آپ جلسہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک جواب ہے، ہم جی ہر سال کرتے ہیں لہذا اس سال بھی کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، ہم نے اسے رسم اور ایک رواج اور ایک اپنا عام معمول بنا لیا، اور پھر اس کے اندر جو ہماری جانب سے معاملات ہیں وہ بہرحال قابل غور ہیں۔ میں تمام کی نشاندہی اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن ایک عرض کروں کہ ہم عموماً ہماری محافل سرکار کے فضائل پر، کمالات پر، اعجازات پر، اختیارات اور کمالات پر تو ہوتی ہیں، لیکن سرکار کا معمول حیات بیان نہیں ہوتا، اسی لیے تیرے تاجر کا کردار نہیں بدلتا۔ خدا کی قسم اگر محمد عربی کی تجارت تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا، پھر ایک تاجر آدمی بھی سمجھتا یہ تجارت دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تجارت بھی مصطفیٰ نے عبادت بنا دی ہے۔ آئیے دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں اگر ہم دکانداری کر رہے ہیں، اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارا یہ وقت دنیا میں صرف ہو رہا ہے۔ نہیں دوستان گرامی قدر، میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم کروڑوں سلام و آمنہ کے لال پر جس نے ہماری ساری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا اور بتا دیا اے لوگو جو آدمی تجارت کرے گا، پہلی بات حدیث مبارکہ میں یہ آتی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ رزق کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ کتنے حصے؟ رزق کے 9 حصے اللہ کریم نے تجارت کے اندر رکھے ہیں۔ گویا تجارت کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حوصلہ افزائی کی۔ دوستو آج ہم نے سمجھا یہی بڑی عبادت ہے کہ بندہ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائے، صبح شام اللہ اللہ کرے، دن رات تسبیح رولے، نفلوں پر نفل پڑھتا جائے، یہی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم مانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن میرے آقا کریم نے تجارت کو بھی عبادت قرار دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی امیر ترین عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کو مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی ہے۔ حضور پر ان کی نظر پڑی، آپ کو پیغام بھیجا، اے محمد بن عبداللہ میں آپ کو تجارت پر بھیجنا چاہتی ہوں، آپ میرا مال لے جائیں، میں آپ کو ڈبل دوسرے لوگوں کی نسبت ڈبل میں آپ کو اجرت دوں گی، اور اجر دیا جائے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا، اپنا غلام میسرہ حضور کی میت میں ملایا اور میسرہ کو کہنے لگی تم محمد مصطفیٰ کی خلوت و جلوت کو دیکھنا، انفرادیت و اجتماعیت کو دیکھنا، معاملات کو دیکھنا، لین دین کو دیکھنا، انداز گفتار دیکھنا، ان کا کردار دیکھنا۔ اے میسرہ واپس آ کر مجھے تم نے مکمل رپورٹ دینی ہے۔ ارے میرے آقا کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر جب شام میں گئے، اللہ کی قسم اتنا حسن معاملہ ہے، اتنا حسن تجارت ہے، اتنا حسین انداز ہے کہ میسرہ نے جب واپسی پر آ کر حضور کے حالات بیان کیے، حضور کے واقعات بیان کیے، حضور کے جملہ حالات بتائے، وہ خدیجہ الکبریٰ جو مکہ کی امیر ترین عورت ہے، بہت بڑی اعلیٰ حسب و نسب والی ہے، بڑے بڑے امیروں نے شادیوں کی آفر کی، لیکن خدیجہ کہتی ہے اب میرا شادی کا ارادہ بدل چکا ہے، اب میں شادی نہ کرنے کا عزم کر چکی ہوں۔ لیکن جب حضور کا کردار سنا، میرے نبی کی تجارت کا معاملہ سنا، حضور کے معاملات سنے، وہی خدیجہ الکبریٰ اپنی ایک سہیلی انیسہ کو کہتی ہے انیس جاؤ محمد مصطفیٰ کو جا کر میری جانب سے شادی کا پیغام دو، واللہ میرا دنیا سے دل اٹھ گیا تھا، لیکن اگر دنیا میں محمد کریم جیسے انسان موجود ہیں تو میرے لیے زندگی کی راحت بھی موجود ہے۔
جا کر انہیں کہو کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو جو شادی کی آفر کی تو وہ حضور کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن معاملہ، صداقت اور دیانت کو دیکھ کر کہا، اور کہا کہ جو معاملات میں اتنا دیانتدار ہے وہ ازدواجی زندگی میں کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا حسین انسان ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، ہم نے تو تجارت کو اپنی عبادات سے باہر سمجھ لیا، لیکن میرے آقا نے تجارت کا پایا کتنا بلند کر دیا۔ خود میرے آقا نے تجارت کی، حضرت صدیق اکبر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی گندم اور کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ تجارت کر کے ہمارے لیے نمونہ قائم کیا، اور سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، امین تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی میت میں اٹھایا جائے گا۔ اس ایک ارشاد پر ذرا توجہ کیجیے، فرمایا امانت دار تاجر کون؟ بولیے کون؟ امانت دار تاجر، ایسا تاجر جو امین ہو، جو خیانت نہ کرتا ہو، بات میں غلط بیانی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امین تاجر قیامت کے دن انبیاء کی معیشت میں اٹھایا جائے گا۔ اب برادران گرامی قدر، اس عمل کی عظمت دیکھ لیجئے جس کو ادا کرنے والا انسان قیامت میں اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ آج یقیناً ہم لوگ یہ تمنا بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں آقا کی نظر کرم نصیب ہو، حضور کی قیامت میں مصاحبت اور نگاہ کرم نصیب ہو، لیکن جن امور کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا اگر یہ ادا کرو گے تو تمہیں انبیاء کرام کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی۔ تو دوستان گرامی قدر، گویا معلوم ہوا کہ ایک تاجر جو بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، اگر وہ تجارت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو اب بظاہر تجارت کر رہا ہے، حقیقت میں عبادت کر رہا ہے۔ بولیے کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں مل کر بولیے کیا کر رہا ہے؟ اور یہ عبادت ہے، اور خدا کی قسم یہ تو وہ عبادت ہے جس کی میرے آقا نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے اندر حسن معاملہ، دیانت، امانت کو مد نظر رکھا جائے۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں واقعہ یاد ہوگا، جب میرے آقا نے اونٹ بیچے تو ایک اونٹ لنگڑا تھا اور سرکار کو، خریدار کو اس کا عیب بتانا یاد ہے۔ دوستان گرامی قدر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا وہ عیب بتانا یاد نہ رہا، بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں تک اس آدمی کی تلاش میں رہے کہ اگر وہ آدمی مل جائے تو اس کے سامنے میں بیان کر دوں کہ میرے بیچے ہوئے اونٹ کے اندر یہ نقص موجود ہے، یا اپنی رقم واپس لے لو، اور یا اس کے بعد پھر تمہیں میرا اونٹ مجھے دے دو، اپنی رقم لے لو یا رقم کم کر لو۔ 3 دن کی انتہا مشکل تلاش کے بعد وہ آدمی آپ کو ملتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ملاقات ہوئی فرمایا، اے آدمی ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا میرا اونٹ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تیرے سامنے بیان کرنا مجھے یاد نہ رہا، اب میں وہی تلافی کرنے آیا ہوں۔ ارے دوستو، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ذات تو تجارت میں اتنی صاف گو ہے، اتنا حسن معاملہ کرتا ہے، اگر ایک اونٹ میں نقص رہ جاتا ہے، اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے 3 دن جنگل چھانتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں فوراً خیال گیا، اے انسان جو یہاں کے معاملات میں دغا بازی نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا، وہ اللہ کے معاملے میں کب غلط بیانی کرے گا؟ جب رسول اللہ نے یہ معاملہ پیش کیا، اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہونے لگا اور ببانگے دہل کہنے لگا، اے محمد، دنیا تمہیں جادوگر کہتی ہے تو کہتی رہے، لیکن میرا دل کہتا ہے جس کا عام معاملہ اتنا صاف ہے، اس کی رسالت کا معاملہ بھی صاف ہے، میرے آقا کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ اللہ دوستان گرامی قدر، میلاد منائیے،
میلاد سے محبت کیجئے لیکن خدا را میلاد منائیے، سیرت اپنائیے، سیرت اپنی زندگی میں میرے آقا کی زندگی کو رائج کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں، اپنا کردار، اپنے اخلاق و اطوار کو رسول اللہ کے رنگ میں ڈھالیں۔ ارے میرے دوستان گرامی قدر، ہم سہل پسند ہو گئے، سہل انگار ہو گئے، میلاد بیان کیا، شعر بھی پڑھ لیے، نعتیں بھی پڑھ لی، لیکن عمل کرنا اس میں کوئی نہ آیا۔ ہم نے وہ آسانی والا کام پکڑ لیا، لیکن سیرت کیا ہے؟ سارا یسیرو سیرتن، عربی زبان میں اس کا معنی ہے چال چلن، انداز حیات اختیار کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے دوست، ہمارے نعت خان ساری رات نبی پاک کا حلیہ بیان کریں گے، زلف واللیل کی بات کریں گے، رخ والضحا کی بات کریں گے۔ ارے میرے آقا کے حسن میں کوئی شک نہیں، لیکن سرکار کے کمال کو صورت کے حسن پر نہ رکھو۔ میرے رب نے سرکار کو صورت کا بھی کمال دیا ہے، سیرت کا بھی کمال دیا ہے۔ بولیے سیرت کا بھی، اونچے بولیے سیرت کا بھی کمال دیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا کی صورت میں یہ کشش اگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک میں اللہ نے یہ کشش رکھی کہ ایک آدمی عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بڑا آدمی ہے، مدینہ منورہ میں ان کا بڑا عالم ہے۔ حضور وہاں گئے پلاننگ کی، آتے ہوئے محمد کو علمی روب کے نیچے دبا لو، جواب نہ دے سکے۔ عبداللہ بن سلام کو سوالات تیار کروائے گئے، بڑا ماہر عالم ہے، مناظرہ کرنے گیا، لیکن مناظرہ کرنے گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، حضور کا چہرہ دیکھا، سوال بھول گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر، یہودی عبداللہ بن سلام سے ملے، پوچھا عبداللہ بن سلام تم نے ہماری ناک کٹوا دی، ہماری ناک خاک میں ملا دی، ہم نے تم مناظرہ کے لیے بھیجا، تم محمد کا دین قبول کر کے آ گئے۔ اس نے جواب دیا، لوگوں مجھے خدا کی قسم جب میں نے ان کے چہرے انور کو دیکھا، میرا دل بولا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچائی ہوگا۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اللہ ہم سرکار کے اس حسن کو تو بیان کرتے ہیں۔ ہاں میرے آقا کا یہ حسن تھا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میرے آقا اللہ نے تمہاری صورت ایسی بنائی ہے، اگر تمہاری صورت کو دیکھا جائے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، جنہوں نے صورت کو دیکھا دل سے انہیں بھی خدا نظر آیا، جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو دل سے دیکھا انہیں بھی اس میں اللہ نظر آیا، انہیں بھی اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ دوستان گرامی قدر، عثمان بن طلحہ نامی آدمی ہے، حضور اس کے پاس جاتے ہیں، وہ مکہ کا کلید بردار ہے، چابی بردار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عثمان مجھے چابی دو، میں اندر جا کر 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، بیت اللہ میں رسول اللہ عبادت اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اے محمد جو بھی مجھ سے چابی مانگے گا اسے مل سکتی ہے، لیکن چابی محمد بن عبداللہ کو۔ فرمایا میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگے تم نیا دین لے کر آئے ہو، ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، کسی اور کو جو بھی مانگے گا، غریب مانگے، امیر مانگے، شاہ مانگے، گدھا مانگے، چھوٹا مانگے، بڑا مانگے، ہر ایک کو ملے گی، ہے محمد تمہیں نہیں ملے گی۔ دوستان گرامی قدر، جب عثمان بن طلحہ نے یہ کہا تو تیرے میرے نبی نے کیا کیا؟ کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ مولا اس کی زبان بند ہو جائے جو کہتی ہے مجھے چابی نہیں ملی، یہ نہیں کہا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ تمہیں فالج زدہ کر دے گا۔ میرے قریب نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، عثمان بن طلحہ وہ دن کیسا ہوگا جب کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔
کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس نے کیا کہا سنیے، کہنے لگا حل تذل القریش الیوم، اے محمد کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ چابی تمہیں ملے گی، اس کا مطلب ہے قریش کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اس کو زوال آ جائے گا، کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ میرے لجپال نے کتنا حسین جواب دیا، خدا کی قسم ذرا انداز تکلم تو دیکھو، انسان تو انتقام کا شکار، حضور غصے میں ہوتے، جلال میں ہوتے، انتقامی بات کرتے۔ اس نے کہا کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے، ذلت والے ہو جائیں گے؟ فرمایا عثمان بن طلحہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں دنیا کو ذلت نہیں دینے آیا، مجھے رب نے عزتیں دینے بھیجا ہے، اور جس دن کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی نا، اس دن قریش کی عزت کا فریرہ آسمانوں پر لہرا رہا ہو۔ ورتا حیرت میں آ کر دیکھنے لگا سرکار کا منہ، مجسمہ حیرت میں فرمایا یاد رکھنا، یہ بات کر کے میرے آقا چلے گئے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم پر وہ بھی وقت آیا جب اہل مکہ نے بے یار و مددگار کر کے مکہ سے نکال دیا، بے یار و مددگار کر کے مکہ سے نکالے جانے والا رسول جب 8 سال بعد مکہ میں دوبارہ آتا ہے، صرف 8 سال کا عرصہ گزرا، اللہ کریم نے حالات پیدا کیے، مکہ فتح ہوا چاہتا ہے، اللہ کی قسم مکہ والے مجبور محض بن کر سامنے آ گئے، اور 10,000 کا لشکر جرار مکہ کو اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار مکہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ کہیں سے جناب عمر پرچم لہرا کر آ رہے ہیں، کہیں جناب خالد بن ولید پرچم لہراتے آ رہے ہیں، کہیں جناب عباس پرچم لہراتے آ رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اسی عالم کو جب دیکھا، ایک صحابی بلند آواز سے بولا، دنیا والو اور مکہ والو، تم نے ہم پر ظلم کا کون سا ضابطہ ہے جو نہیں آزمایا؟ آج گوشے ہو سے سنو، الیوم یوم الجفا، آج ظلم اور بدلے لینے کا دن آ گیا، ہم گن گن کر بدلے لیں گے، گن گن کر ظلم چکائیں گے۔ لیکن رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یوں نہ کہو آج بدلے لینے کا دن آیا، یہ اعلان کرو الیوم یوم البر والوفا، آج تو نیکی کرنے کا دن آ گیا ہے، آج نیکی کرنے کا دن آیا۔ اور میرے آقا کریم آئے، کعبہ مکرمہ کا دروازہ کھولا گیا، حضور نے کعبہ کو بیت اللہ کو پاک کیا بتوں سے، اور میرے آقا کریم کے ہاتھ میں چابی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، قبیلہ قریش کے سردار ہیں، قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، بڑے عزت والے ہیں، اور حضور کے چچا ہیں، مانگ رہے ہیں محمد بن عبداللہ، یہ عزت ہمیشہ سے بنی عبد المطلب کو حاصل رہی، ہمیں حاصل رہی، آج چابی مجھے دی جائے تاکہ میری اور میری عزت کی، میری اولاد کی عزت ہو کائنات میں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے چچا، فرمایا تلاش کرو عثمان بن طلحہ کہاں ہے۔ تلاش کیا گیا، وہی آدمی سامنے آیا، آج عثمان بن طلحہ مجرم بن کر آیا۔ پھر میرے نبی نے وہ دن یاد کرایا، آئے عثمان بن طلحہ، میں نے تمہیں کہا تھا کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا، آج کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، کیا تیرا خیال ہے؟ کہنے لگا محمد تیری یار بات پوری ہو گئی ہے، آج جس کو چاہے گا چابی عطا کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوستان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حضور کی صورت دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، سیرت دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان، تو کہتا تھا جو بھی چابی مانگے گا اسے ملے گی، ایک محمد کو نہیں ملے گی۔ آج سن میرا ظرف، میرا کردار یہ ہے، چابی کوئی بھی مانگے کسی کو نہیں ملے گی، چابی محمد صرف تمہیں عطا کرے گا۔ اے عثمان، چابی آج میں تمہیں دوں گا۔ جب عثمان نے یہ دیکھا تو دل بدلا، کہنے لگا اگر یہ ذاتی انتقام چاہتا تو یہ معاملہ نہ کرتا، کہنے لگا آقا چابی بعد میں لوں گا، ایمان پہلے لوں گا۔
پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، آج انگریز ظالم تو کہتا ہے محمد نے اسلام تلوار سے پھیلایا، میں نے کہا ظالم تلوار سے نہیں پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے۔ اس سیرت ہے حضور کی، یہ وہ نمونہ ہے۔ آج ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کون سا گھر ہے جہاں فساد نہیں، جہاں بگاڑ نہیں، جہاں پریشانیاں نہیں؟ ارے خدا کی قسم، اے کاش کے سیرت رسول کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا۔ میں داد دیتا ہوں قاری شریف صاحب کو کہ انہوں نے سیرت کا موضوع دیا تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں گریباں میں جھانکیں ہم کیسے زندگیاں گزارتے ہیں۔ ارے دوستان گرامی قدر، ہمارا تو بس چلے تو ہم اپنے مد مقابل کو سب سے زیادہ نیچا دکھاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاکستان میں حکومتوں کا کھیل دیکھ لیں، جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین سے گن گن کر انتقام لیتا ہے، لیکن میرے آقا کریم کی سیرت انہیں خدا یاد دلا رہی ہے۔ برادران ذی قدر، ایک آدمی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، تجارت کے لیے مدینہ پاک کے گرد و نواح میں گیا، شام کا وقت ہو گیا، سوچا رات کہاں گزاروں، دل میں خیال آیا چلو اور تو ہے کوئی نہیں، محمد کے پاس چلتے ہیں۔ یہ خود وہ بیان کرتا ہے، لیکن پھر خیال آیا ہم نے کون سی اس سے اچھائی کی ہے کہ آج اس کے سامنے جائیں۔ کہنے لگا روشنی میں نہیں جاتا، اندھیرے میں جاؤں گا، کریم ابن کریم ہے، مہمان نواز ہے، مجھے مہمان تو بنا لے گا نا۔ رات گزرے، صبح جو ہوگی سو ہوگی۔ کہتا ہے میں اندھیرے میں گیا اور اس وقت کائنات میں رات کا اندھیرا قدم ب قدم کائنات پر اپنے پردے جما رہا تھا، کائنات کو اپنی لپٹ میں لے رہا تھا، انسان کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ کہتا ہے میں گیا تو میں نے جا کر دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں۔ بولی کیا کر رہے ہیں؟ بکریوں کا، اونچے بولیں، بکریوں کا۔ برادران گرامی قدر، آج ہمارا تو بڑا آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، بڑا آدمی تو درکنار رہا، سربراہ خانہ، ہاتھ سے کام کرنا اپنے لیے رسوائی سمجھتا ہے۔ بیٹے بچیاں اولاد شاگرد موجود ہیں، ہاتھ سے کیوں کام کرو؟ لیکن اللہ کی قسم کائنات کے تاجدار نے ہمیں سیرت کا ایک پہلو یہ دیا۔ دنیا والوں غور کرو، خدا کی دھرتی پر مجھ سے بڑا انسان رب نے کوئی پیدا نہیں کیا، لیکن کام اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے حضور کام کر رہے ہیں۔ ارے یہ کام تو درکنار رہا۔ مجھے حدیث پاک کا وہ حسین منظر عموماً یاد آتا ہے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ۔ سارے بولیں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث علماء کرام حضور کے حسن کے بیان میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو بات آگے وہ بھی بیان ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں، مان میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، لوگوں میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، رسول اللہ کے چہرے پر اتنا حسن نظر آیا، اتنی کشش نظر آئی کہ میرے آپ کے حسن کی کشش نے کام سے میرا ہاتھ روک لیا۔ اگر جھاڑو دے رہی تھی، کوئی کام کر رہے تھے، وہیں پر میرے ہاتھ رک گئے۔ میں ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں لوگوں؟ حسین منظر یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے آقا کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں قوت لگنے کی وجہ سے حضور کو پسینہ مبارک آ رہا ہے، اور نبوت کی پیشانی پر پسینہ موتی بن کر ڈھلک رہا ہے۔ لوگوں واللہ سورج کی چمک میں جتنے وہ موتی ہنسی تھے، مجھے کوئی موتی ہنسی نظر نہ آیا۔ فرماتی میں ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے پر دیکھنے لگی، لیکن جب میں نے اس ساری حدیث کو پڑھا تو پتا چلا سرکار کام کیا کر رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کائنات کے تاجدار، دو جہاں کے بادشاہ کام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی جوتی مبارک ٹوٹ چکی ہے، اپنی جوتی مبارک کو پیوند اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا انداز حیات۔
یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ارے اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے والا کائنات کا تاجدار ہے، وہ آنے والا بتاتا ہے لوگوں رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی بکریوں کا دودھ دو رہے تھے۔ میں آیا، میرے قدموں کی چاپ سن کر سرکار نے پوچھا کون؟ میں نے اپنا نام لیا اور ساتھ ہی بتایا اے محمد بن عبداللہ، آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھو، ہم تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے۔ کہتا ہے میرے بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بات چلی، کوئی آیا، فرمایا گھر سے پتہ کرو کھانے کی کوئی چیز ہے تو انہیں دو۔ اندر جانے والا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ کا شان ہے رسالت پر، کائنات کے تاجدار کے گھر میں کھائے پیے جانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ گھر میں یہ ہے فقر کا عالم، یہ ہے گھر میں تاجدار کائنات کا عالم۔ لیکن وہ کہتا ہے میں سنتا رہا، سرکار جب بکریوں کا دودھ دو کر فارغ ہوئے تو سرکار دودھ لے کر گھر نہیں گئے، سیدھے میرے پاس آئے اور آ کر مجھے فرمانے لگے میرے مہمان اشرب، پیو دودھ۔ کہتا ہے میں دن کا تھکا ماندہ تھا اور کڑیل جوان تھا، جتنا سرکار نے دودھ دوہا تھا میں سارے کا سارا پی گیا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میرے گھر والے بھوکے ہیں، تو نے سارا دودھ پی لیا ہے، بڑا بد اخلاق ہے، میں نے تمہیں آفر کی تو سارا پی گیا۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے کوئی بات نہیں کی۔ رات ہوئی، صبح سرکار پھر بیدار ہوئے، سرکار نے بکریوں کا دودھ دوہا اور پھر دودھ دو کر سب سے پہلے میرے پاس لائے، گھر والوں کا خیال نہیں ہے۔ جب میرے پاس لائے تو میں نے کہا یا محمد لعل کما عرفتنی، اے محمد شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کہنے لگا بتاؤ میں کون؟ سرکار نے میرا نام بھی بتایا، میرے والد کا نام بھی بتایا، مکہ مکرمہ میں میرا محلہ بھی بتایا اور ساتھ ہی بتایا تمہیں یاد ہوگا جب میں تیرے محلے سے گزرتا تھا تو مجھ پر آوازیں کستا تھا، کبھی مجھے جادوگر کبھی کوئی اس طرح کی آوازیں کسنے کے ذکر کیا، اور فرمایا تیرا مکہ میں میرے ساتھ یہ سلوک تھا کہ مجھ پر تو یہ تمام تیر برسایا کرتا تھا۔ کہنے لگا محمد ایک بات کا مجھے جواب دو، جب مجھے پہچانتے بھی ہو میرے کردار کو بھی جانتے ہو، یہ کیا انداز ہے کہ رات کو بھی سارا دودھ مجھے پلا دیا، اب بھی سارا دودھ مجھے پلانے کے لیے لا رہا ہے، گھر والے بھوکے ہیں۔ فرمایا مہمان دودھ پیو، وہ تمہارا کردار ہے، یہ میری سیرت ہے، وہ تمہارا کردار ہے، یہ میری سیرت ہے۔ کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے میں اب دودھ نہیں پیوں گا بلکہ پہلے تیرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے۔ لیکن آج ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا، جو دشمنوں کا دل مو رہا ہے اس کے امتی کا عملی زندگی میں کردار کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر والے بھی ہم سے تنگ، ہمارے پڑوسی بھی ہم سے تنگ، ہمارے کاروباری دوست بھی ہماری بد اخلاقی سے تنگ ہیں، ہمارے معاملات فیئر نہیں ہیں، ہم دوستوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کی قسم میرے آقا کی صورت بھی بے مثل ہے، بولیے سیرت بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جہاں میلاد منانا چاہیے وہاں سیرت کو اپنانا چاہیے، بولیے سیرت کو، مل کر بولیے سیرت کو۔ اور میرے آقا کی سیرت اتنی کامل ہے
اتنی مکمل ہے کہ اللہ کی قسم زندگی کے شعبہ سے، ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے آدمی کے لیے میرے آقا کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ اگر کوئی امام ہے اس کے لیے بھی موجود ہے، اگر کوئی مقتدی ہے اس کے لیے بھی موجود ہے، اگر باپ ہے اس کے لیے بھی، اگر بیٹا ہے اس کے لیے بھی، ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج ہمارے اندر جو اصل چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے عملی زندگی میں؟ مل کر بولی، عملی زندگی میں اگر ہم سیرت طیبہ علماء سے سنیں گے، پڑھیں گے، یقیناً ہمارا اخلاق بدلے گا، ہمارا کردار بدلے گا، ہمارے اوصاف بدلیں گے، ہمارے انداز حیات بدلیں گے۔ اور اگر آپ کے انداز حیات بدل گئے تو پھر آپ کو سیرت میلاد النبی کی محفل سے کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوستان گرامی قدر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھا کریں، سنا کریں۔ خدا کی قسم اتنی چاشنی کسی انسان کی زندگی میں نہیں جتنی چاشنی اللہ کریم نے آمنہ کے لال کی زندگی میں رکھی۔ اتنی جاذبیت، اتنی کشش اور اتنی جاذبیت ہے۔ کتنے غیر مسلم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب پڑھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مسلمانوں کو دیکھا تو ہمیں مسلمانوں سے نفرت آئی، ان کے کردار اور اعمال سے، لیکن جب ہم نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا تو حضور کی سیرت نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ میرے آقا کی زندگی کی سیرت کا عظیم پہلو ہے۔ اب وقت بھی نہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، حضرت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظوں پر ختم کرتا ہوں کہ دوستان گرامی قدر، خدا را سیرت کی جانب آئیے، اسے پڑھیے۔ میرے آقا کی صورت کا بھی جواب نہیں، سیرت کا بھی جواب نہیں، اور اگر ہم اس کے باوجود اپنی سیرت سرکار کی سیرت میں نہیں ڈالتے تو ہماری معرومی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، درود پاک یہ رکا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو کیا اس میں دنیاوی علم بھی آتا ہے، دینی علم بھی؟ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا نے دین اور دنیا کی تقسیم ختم کر دی۔ توجہ سے سنیں، ہمارے آقا نے دین اور دنیا کی تقسیم کیسے؟ اگر آپ کوئی علم، مثلا ایک آدمی انگریزی پڑھتا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں انگریزوں کی زبان سمجھوں گا، سمجھنے کے بعد ان تک اسی زبان کے ذریعے اللہ رسول کا پیغام پہنچاؤں گا، اس کا انگریزی پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک وقت تھا جب حضور سیدی ضیاء الامت مفکر اسلام حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصاب کو بدلا اور علماء کے لیے قرآن، حدیث، فقہ، اصول حدیث اور ان علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ انگریزی پڑھو، معاشیات پڑھو، پولیٹیکل سائنس پڑھو۔ علماء نے فتوے لگائے تھے کہ پیر کرم شاہ سازش کر رہا ہے اسلام کے خلاف، لیکن آج دنیا کو پتہ چلا کہ الحمدللہ پیر کرم شاہ صاحب کے پڑھے ہوئے شاگرد دنیا بھر میں نبی کا ہوکہ دے رہے ہیں۔ غیروں کی زبانیں سیکھ کر ان کی زبان میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ منع۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غیر زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی، حالانکہ عربی زبان سے کوئی اعلیٰ زبان، تو پھر سرکار نے کیوں حکم دیا؟ آپ دیکھیں نا، ابتداءً دین کہاں آیا؟ عرب شریف میں۔ بولی کہاں آیا؟ اب اللہ کریم نے قرآن عربی میں نازل کیا، سرکار عربی، آپ کی زبان عربی، یہ دین آگے کیسے پھیلا؟ برادران گرامی قدر، دین پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگوں میرے دین کی تبلیغ کرو، میرے دین کا پیغام پہنچاؤ، خواہ تمہیں ایک بات علم ہو۔ میں نے پڑھا بعض صحابہ کرام کا میدان عرفات میں حج ادا کرنے کے بعد جدھر منہ آیا زندگی بھر چلتے گئے، یار کا فرمان پہنچاتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے، بڑی قابل غور بات ہے کہ صرف تقریباً 10-12 ہزار صحابہ کرام کی قبور یا اس سے اوپر نیچے عرب شریف میں ہے،
باقی صحابہ کرام بعض بصرہ میں دفن ہے، بعض کوفہ میں دفن ہے، بعض کے مزارات شام میں ہیں۔ جناب بلال حبشی کا مزار شام میں ہے، سلمان فارسی کا مزار شام میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کا مزار ایشیا اور یورپ کے سنگم ترکی کے ملک استنبول میں موجود ہے۔ اب غور کرے اتنا دور وہ صحابی کیسے پہنچ گئے؟ صرف ایک مشن تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو صحابہ نے اللہ کا پیغام غیر قوموں تک کیسے پہنچایا؟ پہلے ان کی زبان سیکھی، بولو پہلے ان کی، پھر ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں اسلام پھیلایا ہے کہ نہیں پھیلایا؟ اور علماء سے پوچھئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایران کے رہنے والے تھے، کہاں کے؟ داتا علی حجویری نے اسلام پھیلایا، آپ غزنی کے رہنے والے تھے، افغانستان کے، پہلے یہاں آئے، یہاں کی زبان سیکھی، پھر اسی زبان میں اللہ کا پیغام عام کیا، تو معلوم ہوا دنیا کا کوئی بھی علم غیر علم نہیں ہے، سارے علم مسلمانوں سے آگے نکلے ہیں۔ تمام علم حاصل کرو، کمپیوٹر سیکھیں، سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی پڑھیں، فزیالوجی پڑھیں، ہر علم پڑھیں، ہر علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد دل کی سوئی خدا اور مصطفیٰ کی رضا پر رکھیں، آپ کا سارے علم پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ بولیے سارے علم پڑھنا کیا بن جائے گا؟ اس لیے تمام علوم مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا جائز ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحکمت دالۃ المومن حیث وجدہا اخذہا، دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ گویا بتایا مسلمانوں، دانائی جہاں بھی ملے وہ کسی کی نہیں، وہ تمہاری اپنی ہے۔ دانائی تو مسلمان کے پاس سے نکلی ہے، جہاں ملتی ہے اس کو حاصل کرو، سیکھو اور دنیا میں پھیلاؤ۔ اس لیے تمام علم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن بشرطے کہ مثلا آپ دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے سائنس پڑھی اور سائنس پڑھنے کے بعد پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا۔ اب بتائیں کہ وہ جس طرح ہے کہ مجاہد کا ایک رات سرحد پر جاگ کر پہرا دینا بعض علماء نے 60 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اگر مجاہد سرحد پر جاگ کر ایک رات پہرا دیتا ہے، امت مصطفیٰ کا دفاع کرتا ہے، اگر اس کا یہ مقام ہے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹم بم کی پاور دی، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے تو ڈاکٹر صاحب کو مقام ملے گا، لیکن جو کلنک کا ٹیکہ موجودہ حکومت اپنے ماتھے پر لگا رہی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب کو نظر بند کر کے ظلم کر رہی ہے، یہ احسان فراموشوں والا کام ہے، یہ ظالموں والا سلوک ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہاں کیے جا رہا ہے۔ ہمارے ارباب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے اس محسن کو اس قدر پابند نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے ضمن یہ بات کر دی کہ ڈاکٹر صاحب نے سائنسی علوم پڑھے تو یہ سائنسی علوم امت مصطفیٰ کی بہتری کا سبب بنے کہ نہیں بنے؟ اونچے بولیے۔ لہذا جو بھی آپ علم پڑھتے ہیں، اگر اس علم کے ذریعے آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کا وہ علم پڑھنا بھی، بولیے کیا ہے؟ عبادت ہے، باعث ثواب ہے۔ اسی لیے تو اگر یہ میرا موضوع ہوتا کہ میرے آقا کی شریعت کی ہماگیری کیا ہے تو میں آپ کو یہ تمام باتیں عرض کرتا۔ بہرحال تمام علم حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ علم حاصل کر کے اس سے مقصد نیک ہو، بولیے مقصد۔ اور اگر کوئی آدمی عربی کا علم پڑھ کر قرآن سے نبی پاک کے نقائص تلاش کرے تو اس کا وہ عربی پڑھنا بھی اس کے لیے وبال جان ہو۔ بات آگے سمجھ کے نہیں، جو بھی آپ علم پڑھتے ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کے لیے علم حاصل کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ملت اسلامیہ کو اپنے فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا